الطافیہ فاؤنڈیشن کی لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے اور لیفٹیننٹ کرنل پیر الطاف محمود ہاشمی کے بیانات کے لیے ابھی سبسکرائب کریں الطافیہ ٹی وی اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں نے میرے سے پوچھا کہ جو بھی ملٹری رجیم چینج ہوئی ہے، کمانڈ چینج ہوئی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ سے جنرل عاصم منیر شاہ صاحب کے پاس یہ کمانڈ آئی ہے، تو اس پہ کوئی تبصرہ کے لیے مجھے کہا گیا۔ بہت سارے تبصرے چل رہے ہیں ہماری اس وقت جو یوٹیوب آپ جائیں تو سوشل میڈیا تبصروں سے بھرا پڑا ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ کہ ہمارا سوشل میڈیا اتنا جھوٹ بولتا ہے۔ یوٹیوب آپ کو جھوٹوں سے بھری پڑی ہوئی ملے گی۔ میں بڑی احتیاط سے یہ بات کہنے لگوں کہ 95% باتیں جھوٹی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ دو بڑے وی لاگرز انہوں نے روس اور یوکرین کی جنگ پہ ایک دن میں وی لاگ کیے۔ ایک نے لکھا ہوا کہ یوکرین جیت گیا، اور اس کی جیت کا انہوں نے کہا جی کہ جو پیوٹن صاحب ہیں صدر روس کے، انہوں نے امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے بات کرنے کی کوشش کی کہ مطلب پاؤں پڑنے کا اس نے وہ کہا کہ جی وہ پاؤں پڑے۔ اور دوسرے وی لاگر نے لکھا ہوا کہ جو بائیڈن نے روس کے صدر کو فون کیا ہے کہ آؤ ہم مل بیٹھیں، جنگ سے کچھ نہیں حاصل ہونا۔ مطلب بالکل 180 ڈگری ڈیفرنٹ، ایک کچھ کہہ رہا دوسرا جھوٹ بول رہا، دونوں میں ایک تو جھوٹ بول رہا ہے نا۔ اب اس کے ساتھ آپ اپنے وی لاگز میں دیکھیں، ایک لفظ آپ کو نظر آئے گا تہلکہ۔ اس سے تہلکہ مچ گیا، یہ اس فلانی ویڈیو سے تہلکہ مچ گیا، فلانے نے بیان دیا تہلکہ مچ گیا۔ تہلکے کا معنی بھی آتا ہے، تہلکے کا معنی ہوتا ہے یہ ہلاک ہونا، ہلاک سے بنا ایسی بات جس سے ہلاکت پھیل گئی، لوگ ہلاک ہو گئے۔ آپ روزانہ دیکھیں گے، اگر آپ 50 وی لاگز دیکھ رہے ہیں تو ان 50 میں سے تقریباً 40 کے ساتھ یہ والا لفظ ہوگا، اور باقیوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تھرتھلی مچ گئی۔ وہ یار تھرتھلی ٹھنڈی کرو کو تھوڑی سا، وہ تھرتھلی مچ گئی، ادھر سے تھرتھلی مچ گئی، ادھر سے ہلچل مچ گئی، اور ادھر سے ہلاکت آ گئی۔ یہ سارے کے سارے اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، پیسے کرنے کے لیے یہ ہمارا چال۔ اور بالکل اسی طرح کے تبصرے جس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ آئے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان میں سے ایک وی لاگر جو اس وقت یوٹیوب پہ چھایا ہوا ہے، انہوں نے ایک لفظ نکالا، باجوہ ڈاکٹرین، کہ جی باجوہ کی ڈاکٹرین ایسی ہے، انڈیا کو چکر دے دیا، امریکہ کو چکر، ہر سارا دن یہی کچھ چل رہا تھا۔ 3 سال تک مسلسل یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد جس دن یہ رجیم چینج ہوئی تو باجوہ ڈاکٹرین ختم ہو گئی، گالیاں شروع ہو گئی۔ مجھے ان سے گزارش ہے کہ اگر یہ والے ایک کریں کہ 3-4 سال پہلے والی، یا باجوہ صاحب جس دن چیئر پہ آئے تھے اس دن والی اور آج والی، دونوں کی دونوں ویڈیو ایک دفعہ اکٹھی سنائیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہم پہلے کیا کہتے تھے۔ وہی باجوہ صاحب تھے۔ غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں، کس سے نہیں ہوتی غلطیاں؟ ہم کو نبی توڑے، اس سے بھی ہو گئی۔ ہم نے کہاں سے اٹھایا اور کس جگہ پر لے۔ ابھی آج جنرل عاصم منیر شاہ وہ چیئر پہ آ گئے۔ آپ یقین جانیے مجھے بالکل وہی والا دور یاد آ رہا ہے جس دن قمر جاوید باجوہ نے کمانڈ سنبھالی تھی۔ بالکل وہی والی زبان آج ان کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ آپ زبان استعمال کریں، آپ یوں استعمال کریں نا کہ ہمیں امید ہے کہ جنرل صاحب، میں خود پر امید ہوں اس بات سے۔ میں کیوں پر امید ہوں کہ ابھی جو پچھلے فیصلے ہوتے رہے، جنرل عاصم منیر شاہ نے وہ سارے کے سارے اٹینڈ کیے ہوئے، ان کے سامنے ہر ایک چیز موجود ہے کہ وہ کیا وہاں پہ ڈسکشنز ہوتی رہیں، اور ان میں جو فلا رہ گئے وہ بھی ان کے سامنے ہے۔ اور آئی ایم شیور کہ ہی از وائز انف کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو انالائز کرنا ہے اور کس طرح سے ہمیں اپنی ٹیم بنانی ہے۔ اور آئی ایم شیور کہ وہ ٹیم بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کے پاس ٹیم موجود ہے، جو لیفٹیننٹ جنرلز ان کے پاس یا آگے لوگ ہیں، دے آر ویری کمپیٹنٹ پیپل۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر سے اٹھا کے آپ نے اس وقت بھرتی کر دی ہے، انہیں کوئی تجربہ نہیں، وہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں، اور ان کمپیٹنٹ لوگوں کی پلیسنگ انہوں نے کرنی ہے، تو وہ پلیسنگ ان کی کامیابی، اور مجھے امید ہے کہ وہ اچھے طریقے سے وہ کر لیں گے۔ میں یہاں پہ ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ
आसम मुनीर शाह साहब, उनको जितना मैंने अभी इन दिनों में उनके मुतालिक मालूमात इकट्ठी की हैं, मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ही इज़ अ वेरी हम्बल पर्सन, और वो चीज़ें बड़े गौर से और बड़े ध्यान से देखने के आती हैं। और फिर उनमें जो मैंने मतलब उससे देखा है वो ये कि उनमें लालच का अंसर बड़ा कम है। लालच बहुत किस्म के होते हैं, उस पर मैं नहीं जाता, ये सिर्फ पैसों का लालच नहीं होता, और बहुत से होते हैं। तो मेरा अंदाज़ा जो उससे लगा है वो ये है कि अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो आई एम श्योर कि वो कौम को इस दलदल से निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाएंगे। 100% को कामयाब होना शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन बहुत हद तक वो कामयाब हो जाएंगे। इससे आगे मैं एक बात करना चाहूँगा, वो ये है कि एक होती है गलती, एक होती है मस्ती। गलती हो जाती है और मस्ती की जाती है। अगर कमर जावेद बाजवा अपने 6 साल में, उनसे गलतियां भी हुई होंगी, और जो सोशल मीडिया पे हम सुनते हैं उससे अंदाजा होता है कि उनसे मस्तियां भी हुई हैं। मस्तियां वो भुगतेंगे, यकीनन भुगतेंगे, हमारे आगे नहीं तो तकदीर के आगे भुगतेंगे। तकदीर तो इतनी तरस नहीं खाती, ना तारीख तरस खाती है ना तकदीर तरस खाती है। तो मेरा ख्याल है वो ये करेंगे। इसके साथ एक और चीज, वो चीज ये कि जो ये इस लेवल के लोग होते हैं, जो लोग सेक्रेटरी बनते हैं या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं या तरक्की कर करके छोटे मकाम से बड़े ऊंचे मकाम तक जस्टिस हो गए, चीफ जस्टिस हो गए, वगैरह वगैरह, जनरल्स हो गए, ये लोग, इनमें चंद एक खूबियां होती हैं। मैंने इस पे अलग से किताब लिख रहा हूँ, पब्लिश नहीं करवा सका, लेकिन वो मेरे पास मौजूद है। उसमें 2 ट्रेड्स उनके क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, लेकिन इस लेवल पे पहुंचने वालों में एक ट्रेड ये होता है कि दे नेवर गिव देयर इनसाइड। वो कभी ये नहीं जाहिर करते कि उनके अंदर क्या है। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी होती है, वरना लोग गप्पों में लगा के, बातों में लगा के, आपके एंकर खुदा जाने क्या क्या कुछ उगलवा लेते हैं, लेकिन इनमें ये खूबसूरती होती है कि ये अपना इनसाइड कभी जाहिर नहीं करते। तो वो इनसाइड, यकीनी बात है कि जो इस वक्त हमारी आर्मी की कमांड है और इस वक्त जो जनरल्स मौजूद हैं, जिस तरह नए DG ISI आए हैं या और भी लोग, ये भी अपनी इनसाइड इन्होंने रखी होगी अपने पास, और अब वो उस इनसाइड का इजहार किए बगैर उस इनसाइड के मुताबिक अपने फैसले करेंगे। जो दूसरी इनमें बड़ी खूबी होती है वो भी मैं अर्ज कर दूं, इनमें इनके नर्व्स बड़े स्ट्रांग होते हैं, इनमें नर्व्स बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये प्रेशर लेते हैं। प्रेशर 2 किस्म के हैं, जो मेरे नजदीक प्रेशर 2 किस्म के होते हैं। एक प्रेशर वो होता है जिसके आगे आपने प्रेशर लेके डट जाना होता है और उस प्रेशर का जवाब देना होता है कि हम नहीं झुकेंगे, एक ये प्रेशर होता है। और दूसरा जो प्रेशर होता है, ये वो होता है जिसके आगे आपको सरेंडर करना होता है। जितना आप उस प्रेशर के आगे सरेंडर करेंगे, उतना आप बड़े आदमी हैं, यू आर अ ग्रेट पर्सन, अगर आप उसको वो करें। जो पहले वाला प्रेशर है वो क्या, जिस तरह अमेरिका का प्रेशर है, रशिया का प्रेशर है, इंडिया का प्रेशर है, या और मुल्कों का, एक अरसे में हमारे ऊपर सऊदी अरब का बड़ा प्रेशर आ गया था। तो उस वक्त ये प्रेशर लेना, ये वो प्रेशर है जिनके आगे आपने डटना है, ये वो प्रेशर है, इनको प्रेशर लेना होता है। अब आ जाए दूसरी साइड पे, वो प्रेशर जो नहीं, जो आपने प्रेशर लेके उनके आगे सरेंडर करना चाहिए। वो मेरे ख्याल के मुताबिक वो 3 प्रेशर है। एक अल्लाह और उसके रसूल का प्रेशर, अगर ये आपके सामने आ गए आपको सरेंडर कर देना चाहिए। दूसरा प्रेशर कौम का प्रेशर, आप कौम की नब्ज देखें, अगर कौम गलती पे है उसको समझाने के तरीका करें, अगर कौम दुरुस्त है तो उसके आगे सरेंडर कर लें। उनको गोलियां ना चलाएं, मारें नहीं, उठाएं नहीं, बल्कि उनकी बात सुने और बात सुनने के बाद फैसला करें। और फैसला, अक्सरियत का फैसला अमूमन दुरुस्त होता है, इसलिए उन्होंने जो फैसला किया उसके आगे सरेंडर करें। और तीसरी चीज क्या होती है, ज़मीर का प्रेशर। ज़मीर का प्रेशर भी वो है जिसके आगे बंदे को सरेंडर कर देना चाहिए। और वो बड़े ग्रेट लोग होते हैं, बड़े अजीम लोग होते हैं जो इन प्रेशर्स के आगे सरेंडर करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि बाजवा साहब इन प्रेशर्स में बिल्कुल उलट काम कर गए। जहां पे प्रेशर लेके डटना चाहिए था वहां पे उन्होंने सरेंडर कर दिया, और जो दूसरे 3 प्रेशर थे जहां पे उन्हें सरेंडर करना चाहिए था वहां पे वो डट गए। कौम क्या कह रही है,
اور وہ قوم کی نہیں سن رہے. اور یقیناً ضمیر نے بھی کچھ کہا ہوگا, آئی ڈونٹ نو, میں چونکہ میری ان کے ساتھ قربت نہیں رہی, میں نہیں جانتا کہ انہوں نے وہ ضمیر کا کتنا پریشر وہ لیتے ہیں یا نہیں لیتے. اگر انہوں نے ضمیر نے ان کو کچھ کہا ہے, اس کا بھی وہ پریشر لے گئے, تو میں سمجھتا ہوں نفس بڑے اسٹرانگ ہیں کہ انہوں نے جن کے آگے سرنڈر کرنا تھا وہاں پہ وہ ڈٹے رہے, اور جہاں پہ انہیں ڈٹنا تھا وہاں پہ وہ سرنڈر کر لیں. اور اس کا حساب کتاب تقدیر اور تاریخ یہ دونوں خود بخود لیتے رہیں گے. آخری بات جو میں نے کرنی ہے وہ یہ, ان سارے کے سارے حالات میں ایک چیز, یہ میرا آپ کہہ لیجئے کوئی نہ انفارمیشن ہے نہ خبر ہے, اس طرح کہہ لیجئے جس طرح ایک خواب ہوتا ہے آپ اس کی تعبیر نکالتے ہیں, جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 گائیں موٹی اور 7 وہ جو تھی کمزور دیکھی, اس کی انہوں نے ایک تعبیر نکالی. آپ بالکل اسی طرح سے سمجھ لیں کہ یہ کسی خواب کی تعبیر ہے, یہ میرا اندازہ ہے اور یہ کوئی انفارمیشن وغیرہ نہیں. وہ یہ کہ جو اگلے تقریباً 2 سال آنے والے ہیں, ان میں جو پچھلے 6 مہینے تقریباً 4 یا 5 مہینے میکسیمم 6 مہینے تک, ان 6 مہینوں میں وہ لوگ جو فیصلہ کن جگہوں پہ تھے, جو فیصلہ کن جگہوں پہ تھے, ان میں سے تقریباً 10-15 وہ مختلف فیلڈز کے ہو سکتے ہیں. ان میں سے میرے اندازے کے مطابق 10-15 میں سے ایسے ہیں جن کا انجام بہت بھیانک ہونے والا ہے. اور صرف بھیانک نہیں, ہو سکتا ہے ان میں 2 یا 3 لوگ ایسے ہوں جن کا انجام ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے حساب سے ہو جائے, ان کی جگہ پہ ہو جائے. میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نوبت تک نہ پہنچائے, لیکن خدا جانتا ہے کیوں میری چھٹی حص کہتی ہے کہ یہ شاید اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی محفوظ رکھے, ہماری پوری کی پوری پاکستانی قوم کو محفوظ رکھے. جہاں جہاں پہ کوئی پاکستانی بستا ہے, کوئی مسلمان بستا ہے, انسان بستے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے حال پہ رحم و کرم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.